سفیان رات کے گھر واپس جا رہا تھا جب کنویں کے پاس ایک کھولا نظر آیا۔ پہلے تو وہ ڈر گیا، پھر ذرا سی روشنی میں اس کے رنگین کپڑے نظر آئے۔ فون کی ٹارچ آن کرتا وہ کنویں کے پاس پہنچا۔ دو چوٹیوں میں مکید بال، درمیانہ قد، گلے میں بے ڈنگ دوپٹہ، وہ کنویں کے اندر جھانک رہی تھی۔ سفیان نے بھی اس کے تاکوں میں کنویں کے اندر دیکھا۔ گہرا ہے۔ زیبو نے اس بار میں سا ہلایا۔ پانی بھی ٹھنڈا ہوگا۔ بغل میں کون کھڑا ہے؟ بغیر دیکھے اس کی باتوں پر ہاں میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ خودکشی کرنی ہے؟ زیبو نے پھر اسپار میں سر ہلا دیا۔ سوال پر غور کیا تو نظر گما کر دیکھا۔ تم کون ہو؟ بھوت۔ اس نے زیبو کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ ڈر گئی، پیچھے ہٹنے لگی تو گر گئی۔ سفیان گلا پھاڑ کر ہنسنے لگا تھا۔ زیبو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب اس کی نظر بہتو اور اس کے دوستوں پر پڑی جو منہ پر انگلی رکھے چپ رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ بہتو چپکے سے نیچے بیٹھا، اس کے بوٹوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ زیبو نے منہ پر ہاتھ رکھ اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ کیا اتنی رات کو آتماؤں کی طرح گھوم رہی ہو؟ چلو اٹھ کر اپنے گھر جاؤ۔ کپڑے جھاڑتے اٹھی اور اسے راستہ دے دیا۔ سفیان نے جیسے قدم بڑھایا، منہ کے بل نیچے، ہا ہا ہا، اپنے عقب سے اسے کہکو کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اٹھا، زیبو نے کنویں کی بالٹی سے بندھی رسی اس کے دونوں پیروں میں باندھی تھی۔ بہتو کھینچ۔ ان سب نے ایک ساتھ رسی کھینچی تھی تو سفیان ہوا میں اٹھنے لگا۔ اے رکو، یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر کچھ دیر میں سفیان کنویں کے بیچوں بیچ الٹا لٹک رہا تھا۔ اوئے اتارو مجھے نیچے۔ سفیان کے گل میں اس کی چین نیچے پانی میں گر گئی تھی۔ نہیں اتاریں گے، شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکی کو ڈراتے اس کا مذاق بناتے لٹکے رہو۔ اسے زیبو الٹی نظر آتی جو وہاں سے جا رہی تھی۔ اے رکو، مجھے اتار کر جاؤ۔ مگر وہ کی کرتے غائب ہو گئے۔ پیچھے سفیان لٹکتا رہ گیا۔ اچانک اس کی نظر ہاتھ میں پکڑے فون پر پڑی۔ شکر ہے یہ تو صحیح سلامت ہے، پاکٹ میں نہیں رکھ لیا۔ اس نے فون ملایا۔ ہیلو راشد، میری مدد کر، گاؤں کے بیچوں بیچ جو کنواں ہے میں وہاں ہوں، جلدی آ۔ کچھ دیر بعد ہی راشد وہاں آ گیا۔ سفیان کو ایسے دیکھا اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ سفیان تو ایسے کیوں لٹک رہا ہے؟ انہیں آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، پیاس لگی تھی، سوچا الٹا لٹ کر پی لوں۔ نہیں، اصل میں مجھے ایکسرسائز کرنی تھی، اس لیے۔ تیرے ان گھٹیا کاموں کی وجہ سے حالات جوتے مار دیا تجھے۔ رک، میں تیری فوٹوز کھینچتا ہوں۔ اسے اتارنے کی بجائے راشد اس کی تصویریں بنا رہا تھا۔ سفیان پاؤڈ بنانا یا وہ وی کا نشان بھی۔ سفیان کا دل کر رہا تھا وہ راشد کو کنویں میں کھینچ لے۔ تیرا فوٹو شوٹ ہو گیا ہو تو مجھے اتارے گا؟ او ہاں۔ فون جیب میں رکھتا وہ ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا۔ کچھ آخر اسے وہ جگہ نظر آ گئی جہاں رسی کا دوسرا سرا باندھا تھا۔ فکر نہ کر سفیان، ابھی تیری بات پوچھے گی۔ یہ کہتے اس نے دوسرا سرا کھول۔ سفیان گرم پانی میں ہا ہا ہا، پانی سے منہ باہر نکال کر اس نے گھور کر دیکھا۔ کنویں کے اندر بنے پائیدانوں پر پیر رکھ وہ باہر آیا۔ راشد ابھی لوٹ پوٹ ہنسا تھا۔ کپڑے جھاڑتے اس نے اندھیرے میں دیکھا جہاں سے کچھ دیر پہلے زیبو گئی تھی۔ تو مل مجھے۔ 10 بجے تک وہ گمناموں کی طرح صحن میں ٹہلتی رہی تھی۔ سامنے کھڑکی کا پردہ دوپہر سے گر چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہوا میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہوا میں لمحہ بہ لمحہ ہنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ دل بہت پریشان تھا۔ کس کے لیے؟ جسے اس نے اپنانے سے انکار کر دیا۔ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول وہ اندر آئی۔ وہ بیڈ پر سو رہا تھا، ننگے پیر فرش پر قالین پر گئے تو سرد پیر میں حرارت سلط کر گئی۔ خاموش چہرہ آنکھیں موندے لیٹا تھا جو اداسی بے بسی کا گہوارہ تھا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، میں نہیں کر پائی جو انکل چاہتے تھے۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ آئی ایم سوری، مگر آپ کے چہرے کی وہ شرمندگی مجھے آپ کی تکلیف سے زیادہ زیانات لگتی تھی۔ میرا قریباً آپ کی مدد کرنا آپ کو شرمندہ کرتا تھا اور مجھے خود بھی بہت عجیب لگتا تھا، اس لیے آئی ایم سوری۔ اسی سے تلافی کر کے الماری کی جناب بڑی سوٹ کیس اتار الماری کھولی تو اپنے سے پہلے اس کے کپڑوں پر نظر پڑی جو ایک طرف لگے ہوئے تھے۔ سنیے، آپ اپنے لیے جگہ بنا لیں، حیدر کی آواز۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ تو سو رہا لیکن اس کے ذہن میں نقش اس کے الفاظ اسے سنائی دے رہے تھے۔ خود کو مضبوط کرتے اس نے سامان بیگ میں رکھنا شروع کیا۔ سامان رکھتے ایک ہاتھ بھی نیچے گرا تھا۔ کتابیں ایک طرف رکھتے اس نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جو مشن پر جانے سے ایک دن پہلے ذیشان نے اسے پکڑایا تھا۔
ہاتھ تھامے وہ پھر ماضی میں الجھ گئی تھی۔ نیا سیمیسٹر شروع ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ پڑھائی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے وہ سب کہیں نہ کہیں باہر گھومنے نکلتی رہتی۔ آج بھی وہ سب ریسٹورینٹ میں ٹی پارٹی کرنے آئی تھی۔ ہلکی بوندہ باندی کھڑکی کے پاس موجود ٹیبل پر وہ سب بیٹھی تھی۔ کپو سے نکلتا دھواں ان کی گوسپ جس میں روبا کو رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی، وقفے سے چائے کی چسکی لیتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ونڈو گلاس پر بڑھتے پانی کے قطرے اوپر سے نیچے بہہ رہے تھے۔ باپ سے اٹے شیشے سے دھندلے چہرے نظر آ رہے تھے کہ اچانک اس کے ماتھے پر بال پڑے۔ وہ ونڈو سے باہر 2 بچے کھڑے تھے جن کے لباس پھٹے تھے، کندھوں پر میلا سا تھیلا لٹک رہا تھا۔ چائے وہیں چھوڑ کر وہ کاؤنٹر پر آئی جو جوسز اور سینڈوچز لے کر باہر آ گئی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے ٹرے ان کے سامنے کی، جسے دیکھ کر ان دونوں کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ تیزی سے انہوں نے سینڈوچ کھا لیے تھے۔ کھانے کے دوران وہ مسکرا کر بس انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ روڈ پر لوگ آ جا رہے تھے، انہی میں ایک گاڑی ذیشان کی بھی تھی جو موسم انجوائے کرنے کے غور سے نکلا تھا۔ گشت کرتی نظر دور سڑک پر موجود ریسٹورینٹ کے باہر کھڑے خوبصورت وجود پر پڑ گئی جو بے ساختہ ہی قدم بریک پر چلا گیا۔ وہ بچے کھانے میں مصروف تھے جب ایک سوال پر ذیشان اور روبا دونوں کی مسکراہٹ تھم گئی تھی۔ آپ تصویر نہیں بنائیں گی ہماری؟ انہوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ تصویر کیوں بناتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی کھانا کھلائے، پیسے دے تو تصویر بناتے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ آپ نہیں بنائیں گے؟ سمجھ تو وہ دونوں ہی گئے تھے گاڑی سے اتر کر وہ بھی آ گیا تھا۔ وہ بچے چلے گئے۔ ہماری زندگی کتنی شو آف ہو گئے ہے نا، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کی غربت کا مذاق بنا ہے، انہیں پیسے دیتے ہیں، فون پر سٹوریز لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ مجھے نا سوشل میڈیا لائف ویسے ہی نقلی سی لگتی ہے۔ مطلب کیا سیڈ سٹیٹس لگا کر خوش رہنا؟ کیا دکھا رہے ہیں کہ ہم کھوکھلے ہیں، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور شاید اس لیے سوشل میڈیا کو لوگ فینٹیسی لائف کہتے ہیں، جہاں ہم اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، نہ کوئی ہمارا اصل نام جانتا ہے، نہ اصل زندگی۔ اصل زندگی میں چاہے ہم غریب ہیں مگر سوشل میڈیا پر ہم بل گیٹس کی اولاد ہے۔ دوست عارضی، رشتے عارضی، وقت عارضی۔ کہیں پڑا تھا نیکی کا دریا میں ڈال، اور ہم اپنی نیکی کا بورڈ گلے میں ڈال کر گھومنے لگتے ہیں۔ وہ فرسٹ ایئر کی کلاس میں ایک باب ہوا کرتا تھا جس میں ایک آدمی کو نیوز پر ایمیل لکھنے والا فرشتہ مل جاتا ہے۔ وہاں وہ اسے تصور کر لیتا ہے اور اسے کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ فلاں نیکی کی تھی، تم نے لکھی؟ ہاں، ہم بھی آج کل اسی انسان کی طرح ہو گئے ہیں، بس فرشتہ ملنے والا رہ گیا ہے، نیکیاں۔ آپ کیا کہتی؟ اس نے چرس کی جانب موڑا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ بس ایک لفظ جواب دیکھ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ذیشان کے چہرے پر ناگواری آ گئی تھی۔ آج بتا ہی دے مجھ سے، آپ کو اتنی چڑ کیوں ہے کہ جواب دینا بھی ضروری نہیں لگتا؟ اتنے وقت میں آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ میں ایسا ویسا لڑکا نہیں۔ روبا کو اس کی بابا تعجب ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کتنے وقت میں؟ ہم 2 بار پہلے مل چکے ہیں اور تیسری بار ہے۔ جی وقت بہت۔ آپ کو لگتا ہے کسی انسان کو جانے پہچانے کے لیے اتنا وقت کافی ہے؟ دوبارہ ملنا اور بس اب جان لینا۔ ذیشان گہرا سانس ہوا کا ثبوت کر، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کسی کو جانے کے لیے تھوڑا بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ بات کریں گے تو پتہ چلے گا کون کیسا ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانا۔ کہ مرد کو کسی عورت میں دلچسپی تب بڑھتی ہے جب وہ اس کے سوالوں کے جواب شیریں انداز سے دینے لگتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کو مجھ سے کوئی بھی دلچسپی ہو، اس لیے خاموش رہتی ہوں۔ ذیشان اس کی بات پر ذرا بھی حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے کچھ غلط بھی تو نہیں کہا تھا۔ ملاقاتیں بڑھ جاتی ہیں جب باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، نہ بات ہوگی نہ ملاقات ہوگی، لیکن وہ مکمل اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر آدھا آپ جانتی ہیں، مرد عورت میں ایک اور عنصر ہوتا ہے جو باقیوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتی ہے ضد۔ جب ایک عورت کسی مرد کو مکمل نظر انداز کرتی ہے تو بھی وہ اس میں دلچسپی لیتا ہے، اور پھر اس کی نظروں میں آنا اس کی ضد بن جاتا ہے، اور یہ شاید آپ کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا رد عمل دیکھے بغیر وہ واپس گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا وہ ڈرائیو پر گیا۔ چند لمحے وہ اسے جاتا دیکھنے کے بعد سر جھٹک کر اندر چل گیا۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو ہاتھ پر گر کر اس میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے کھول کر پڑے۔ اسے بیگ میں رکھ کر زپ بند کر دی۔ بیگ لا کر اسے صوفے کے قریب رکھ دیا تھا۔ ایک نظر اس کمرے کو دیکھا جہاں اس نے 2 دن اور 3 راتیں گزاری تھی۔ ہاں، بس اتنا ہی وقت وہ حیدر کے قریب رہی تھی، جن میں سے زیادہ خاموشی کے جیسا ہوا تھا۔ شب خوابی میں ڈوبا کمرہ
जीरो साइज नारंगी रंग का जलता बल्ब पर पड़ती सुनहरी रोशनी बुक शेल्फ में तरतीब वार की किताबें और रेल में मौजूद कुरान मजीद। दिल उदास था, वो वुज़ू करने के लिए जाना चाहती थी मगर साइड टेबल पर मौजूद डिब्बी देखो उसका दिल डर गया था। उसने हैदर को देखा जो पुरस्कून सो रहा था मगर उसकी सांसों को पता नहीं चल रहा था। उसने डिब्बी उठाकर देखी जो खाली थी। हैदर को देखा। हैदर हैदर उठिए, मुझसे हिला रही थी। उसका चेहरा थपथपा रही थी, गला खुश्क होने लगा था, आवाज़ भी बंद हो गई थी। हैदर, आपने आंखें खोल कर उसे देखा जो उस पर झुकी उसका चेहरा पकड़े बैठी थी। आयसे से उसके हाथ हटाए। जी, उसने सुख की सांस ली। वो मुझे लगा आपने ये। अब तो उसके सामने नज़रें भी उठाना महाल था। हैदर की नज़र स्लीपिंग बिल्स पर पड़ी जो आखिरी आज वो खा चुका था। इतना कम ज़र्फ नहीं जो खुदकुशी खा लूँ, करनी होती तो पहले दिन खा लेता। मैं जानती हूँ आप बहुत हर्ट हुए मेरी वजह से मगर मैंने ये फ़ैसला, आपने जो फ़ैसला किया उस पर भरोसा किया। अगर तो लगता है कि सही है तो इसकी सफाइयाँ ना दे, और लगता है गलत है तो सोचिए क्यों और किस तरह गलत। उसने तो बात ख़त्म कर दी थी। अगर उसका फ़ैसला सही है तो क्यों बता रही है उसे, क्यों बिला वजह बात बढ़ा रही है। फिर कुछ अधूरा रह जाए, फिर कमी खुलती रहेगी। हैदर फिर छत को गूंजने लगा था। इतनी मुश्किल से तो नींद आई थी, फिर जगा दिया। उसे देखते वो शर्मिंदा थी। किस मुँह से पूछे, कुछ चाहिए तो नहीं। यूं ही सोचूं में गुम नींद से बेजार एक रात उसने हवेली में गुजार ली थी। रोज़ की तरह फजर की नमाज के बाद वो कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। जब एक आयत पर दिल को धक्का सा लगा था, और वो अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं। वो कंफ्यूज हो गई थी। वो क्या गलती करने जा रही थी जो वो आने वाले वक्त से डरे। उसने जो फैसला किया अपने और हैदर की बेहतरी के लिए किया है। वो हैदर के लिए सही लड़की नहीं है। उसे शर्मिंदा नहीं कर सकती। उसके बाद हैदर की ज़िंदगी में जो आएगी वो अच्छी ही आए मगर वो ठीक नहीं है उसके लिए। अल्लाह पाक, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। उससे गलत क्या होगा कि मैं सारी ज़िंदगी एक जुर्म के एक अधूरेपन में गुजार दूँ, ना खुद पूरी हो सकूं और ना ही उन्हें कर सकूं। जिस रिश्ते में मोहब्बत नहीं उस रिश्ते का कैसा वजूद, शायद मेरे जाने के बाद वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। मेरे कमरे में रहने से उन्हें जो शर्मिंदगी होती वो नहीं होगी। मैं तो उनके लिए आसान ही कर रही हूँ। अगर आपको मेरी कोई नेकी पसंद आई हो उसके सदक़े इन्हें ठीक कर दो और अपने पैरों पर चलने लगे। खुश रहें और जो उनके काबिल है वो जल्दी से उनकी ज़िंदगी में आ जाए। और ये फैसला करने से पहले ये नहीं सोचा था सब इतना मुश्किल हो जाएगा। अवसर अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहरबान। उन्होंने अपने बेटे के कातिल को माफ़ कर दिया। मैं बस चली जाऊंगी आज, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुरान शरीफ समेट कर उसने रेल पे रख दिया। फिर कुछ सोच कर उसी दराज में रख दिया जहाँ से पहले दफ़ा निकाला था। दराज आज फिर अटक गया था। उसे निकालने की कोशिश करते उसके हाथ पर चोट लग गई थी मगर परवाह के बगैर दराज के अंदर कुरान का और दराज बंद कर दिया। बैग से तो उसने एक बार सोचा भी उसे जगह कर बाय बोल दे मगर हिम्मत ही नहीं। बैग घसीट कर बाहर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल को कुछ हो रहा था। बार बार वो आयत कानों में गूंजी थी। कौन सा डर, कुछ गलत नहीं कर रही वो, बस बाहर आज सब ड्राइवर को कुछ समझा रहे थे। उसके सर पर हाथ रखकर अंदर चले गए। उसका दिल दुखा था। उनकी खामोशी से बुझे दिल के साथ वो गाड़ी में की विंडो से एक नज़र हवेली को देखा। नोशने के अंदाज से आंसू साफ किया तो बादशाह हैदर को बंद कमरे में अकेले छोड़कर चली गई। सुफियान हवेली ही जाता जब रास्ते में जीबो पर नजर पड़ी जो स्कूल जा रही थी। स्कूल जाने से पहले वो दुकानों से चीज़ें खरीदी थी। आखिर मिल है कि तुम मुझे, मैं बताता हूँ, मुझे उल्टा लटकाया था। उसने इधर उधर देखे तो एक गधे पर नजर पड़ी। ऊँटों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। साथ बेचे चारपाई पर डोल पड़ा था। उसने वो डोल रस्सी की मदद से गधे के पूंछ पर बांध दिया। एक छड़ी मारने की ज़रूरत थी। गधा डर कर भागने लगा। पूंछ से बंधा डोल ज़मीन से टकराने की वजह से आवाज़ करता तो गधा डर कर और तेज़ भागता। जीबू ने मशकूक आवाज़ पर पलट कर देखा तो वो गधा हुंडे की सफ़ेद रस्सी की जानब भाग रहा था। डर से उसके हाथों से चीज़ें भी गिर गई। सब कुछ छोड़कर उसने भी भागना शुरू कर दिया था। मंजर कुछ यूँ था। जीबू बसा संभालती भाग रही थी। उसके पीछे गधा और गधे की पूंछ पर बंधा डोल जो अलग ही सांस बजा रहा था, जो गधे को बढ़ा रहा था। हाय अम्मी, ये कहाँ से आ गया, अम्मी बचा लो। भागती जीबू के मुंह से ये अल्फाज निकले तो सुफियान पीठ पेट पर हाथ रखे हंस हंस कर दोहरा हो गया था। और उनकी पकड़न पकड़ाई का खेल तब खत्म हुआ जब बहतू गंदे पानी के तालाब में गिर गई और गधा आगे निकल गया। उसका सफ़ेद यूनिफॉर्म गधेले पानी से मैला हो गया था।
2 چوٹیوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اس کے چہرے پر بھی مٹی لگی تھی۔ آنکھوں سے مٹی ہٹا کر اس نے باہر دیکھا تو وہ گھٹنوں پر ہاتھ کے رکوع کے انداز میں وہاں موجود تھا۔ کیوں مجھے الٹا لٹکایا تھا نا؟ اب دیکھو، تمہیں تو زمین میں گاڑ ہی دیا میں نے۔ آئندہ سے مجھ سے الجھ کر رونا آیا تھا اپنی گندی حل پر۔ اس کے پیر مٹی میں دھنس کے تھے، وہ دلدل تھا، آہستہ آہستہ وہ اس میں دھنستی جا رہی تھی۔ میری مدد کرو، یہ دلدل ہے پلیز۔ مگر سفیان سننے کو آگے بڑھا تھا۔ رکو، مٹی اس کے پنڈلیوں تک پہنچ چکی تھی۔ سفیان کچھ آگے نکل آیا تھا جب اسے نہ جانے کی اس کی فکر ہوئی تھی۔ وہ تھی بھی کسی کی حویلی، صرف جانور ہی تھے، سنسان جگہ تھی۔ قدم پلٹ گئے تھے جب تک وہ دوبارہ وہاں پہنچا۔ وہ آدھی دلدل میں دھنس چکی تھی۔ او شٹ، پلیز مجھے بچا لے، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں آپ سے بھائی، پلیز۔ سفیان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اسے کیسے باہر نکالے۔ خود وہ اندر جا کر پھنس نہیں سکتا تھا۔ آخر اسے بکری کے گلے میں رسی نظر آیا۔ اس کے گلے سے رسا نکالے بغیر دیکھ کہ وہ بکری کہاں بھاگ گئی۔ میں یہ پھینکتا ہوں، تم پکڑنا، ٹھیک ہے؟ ذیشان نے رسی پھینکی تھی، اسے فوراً ہی وہ پکڑ چکی تھی۔ وہ اسے کھیلنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر محنت کے بعد وہ کنارے تک پہنچ گئی تھی۔ باہر نکلنے کے بعد وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ سفیان اسے ایسے دیکھ کر شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کے سارے کپڑے گیلے اور مٹی سے بڑے ہوئے تھے، چہرہ بھی سارا گندا ہو گیا تھا۔ اس کی نظر اس کے بیگ میں موجود پانی کی بوتل پر پڑی، اسے نکال کر ڈگی سے صاف کیا۔ یہ لو پانی پیو۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اسے پانی پلایا، اس کا منہ دھلوایا۔ گندمی عام نگوش والا چہرہ بالکل سفیان جیسا عام ہی تھا، مگر چاہتے چہرے سے تھوڑی ہوتی ہیں۔ ایک انجانا سا جذبہ ہوتا ہے جو جڑ جاتا ہے، مگر ان کے بیچ وہ رشتہ ابھی بننے کا وقت نہیں آیا تھا۔ سنو، اپنے گھر جو ابھی کبھی یہاں نہیں رکنا تمہیں۔ اسباب میں سہلا تھی، وہ آگے بڑھی تو سفیان نے اسے شال تھما دی۔ یہ اولو کپڑے گیلے ہیں تمہارے، اور آئندہ کے بعد گھر سے اسکول سے گھر جانا، راستے میں دکان پر رکی نا، اگلی دفعہ گدا نہیں بیل پیچھے چھوڑ دوں گا، جاؤ۔ مصنوعی غصے سے رو بجارتا وہ اسے ڈرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چادر گرد لپیٹتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ سفیان نے سکھ کا سانس لے اپنے کپڑے جھاڑے اور اس کی محالب سے مت چلا گیا۔ کچھ محبتیں واقع ہونے میں خاصا وقت لگا دیتی ہیں۔ زیبو گھر واپس آئی تو سامنے بیٹھے روبا کو دیکھا چہک اٹھی۔ آپا، ان دونوں ماں بیٹی نے دروازے کی جانب دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ کہ وہ کیچڑ سے لت پت کالی چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ زیبو، یہ تیرا کیا ہوا ہے؟ بنا کیا ہے؟ روبا پھر اپنی دوستوں کے ساتھ شرارتیں کرتی کیتی ہوگی، ہاتھ رہ جاتے ہیں میرے۔ اس کا یونیفارم صاف کرتے اسے دیکھا کون کہے گا یہ 10ویں جماعت میں پڑھتی ہے، ذرا عقل نہیں ہے؟ آج کل کی لڑکیاں اتنی ہوشیار ہیں اور اس کا ذہن بچوں والا شرارتوں میں لگا رہتا ہے۔ ہمیں آج کل کی لڑکیوں والا ذہن چاہیے بھی نہیں اماں۔ وہ بچے اسے بچی رہنے دے، جب وقت آئے گا میں سمجھا لوں گی اسے۔ بس بہتاور پر تھوڑی شادی کر، اسے تو آپ کچھ کہتی نہیں ہیں۔ زیبو گڑیا نے ہاں کرا، پھر بتانا کیا ہوا؟ گندا بیگ وہیں اتار کر وہ اندر آ گئی۔ اس کے گندے پیر سفید فرش پر دب گئے تھے جس سے روبا کو قوت ہو رہی تھی۔ پانی گرا کر وائپر پھیرنے لگی۔ تو رہنے دے، میں کر لوں گی، تو تھک گئی ہوگی، پھر تجھے واپس بھی تو جانا ہے، میرے پاس بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر ان کی بات پر چلتا ہاتھ دھو گیا تھا۔ اب نہیں جاؤں گی، واپس آ گئی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ کچھ پل خاموشی رہی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ماں؟ بتاؤ مجھے، تو ہوا کیا؟ اس نے گہرا سانس لے کر وائپر کونے میں رکھا اور بیٹھ گئی۔ کچھ بتانے کے بعد اس کی ماں کچھ زیادہ ہوش نہیں تھی۔ وراثت کی تقسیم کا دوسرا حصہ جو لوٹ آیا تھا، پھر بھی مسکرانا تو تھا انہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے، چنگے لوگ ہیں اور مطلب رس بھی ہیں، تھوڑے سے مطلب۔ ایک آپاش حیدر ہے، ان کا نام آپاش نہ کہیں بار بار۔ ہاں ہاں وہی حیدر، اب چل نہیں سکتا تھا تو میری بیٹی ہی ملی کے پاس آنے کے لیے اچھا کیا جو چھوڑ دیا اسے۔ اچھا رک، تیرے لیے ہاتھ ہے، مجھے یاد ہی نہیں رہا، کل ہے تو وہ ہاتھ لینے گئی تھی۔ چلی گئی۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا اور ایک بند فون۔ اسے اب یاد آیا تھا، فون تو وہ گھر ہی چھوڑ گئی تھی بند کر کے۔ زیبو اور بہادر زیادہ ترتیبی سے ہی جو کرتے تھے۔ جس کا فون محفوظ سا فون ایک طرف رکھ کر اس نے لفافہ کھول تو ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں کو چھو گئی۔ اس کی ماں کی آنکھیں بھی چمک گئی تھی۔ کیا ہوا روبا؟ امی یہاں آنے سے پہلے ایک جگہ نوکری کے لیے درخواست دی تھی، وہ منظور ہوگی؟ مجھے کل کراچی جانا ہوگا، تنہا بھی 35,000 ہیں، بہت سے ہاسٹل کا خرچہ بھی نکل آئے گا، آپ کو بھی بھیج دوں گی۔ انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما تو
ٹھیک ہے نروبا، میں تیری سوتیلی ہوں مگر اتنی بھی بری نہیں ہوں کہ مجھے تیری فکر نہ ہو۔ تو نہیں جانا چاہتی تو یہ کہ ہم اگاتے تو ہیں فصلیں، جو آمدنی ہوتی ہے وہ کافی ہم چاروں کی، اور تو رہے گی نا تو بہتو اور زیبو کو بھی قابو میں رکھے گی۔ امی میں جانا چاہتی ہوں دور، بہت دور، اور شاید اللہ پاک بھی یہی چاہتے ہیں، اس لیے تو پہلے دعا سے منظور ہوگی، اور جو آمدنی ہے وہ گھر اور باہر کے خرچوں پر نکل جاتی ہے۔ بچے ہیں، ان کے پڑھائی سب آسانی سے ہو جائے گا، اور گھر بھی تو کافی خراب ہو گیا ہے، اس کا رنگ و روگن کروانا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ ذمہ داری ہے میری جو مجھے پوری کرنی ہے۔ اپنی ذمہ داری پوری کریے، اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا پوری نہیں کی؟ نہیں، ویسے ہی بولا، ساری کرے گی جو جس کے حق کی بھی ہوگی۔ اسے حیرت میں چھوڑ کر خود وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ ٹی وی اسکرین ان کے چہروں کو جگمگا رہی تھی۔ زیبو نے روبا کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، اماں سو چکی تھی، بہتو بھی اونگ رہا تھا۔ انہیں سر جھکا کر دیکھا تو زیبو بھی سو گئی تھی۔ ایک محبت کی نظر سے اس نے ان سب کو دیکھا، کل ان سب سے دور وہ کراچی چلی جائے گی۔ زیبو کا سر تکیے پر رکھ کر ٹی وی بند کر کے وہ باہر سین میں آ گئی تھی۔ دھلے فرش سے چمک کر نکلی لال اینٹیں چاند کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ ہلکی چلتی ہوا پتے پتے کو اپنے ساز پر نچا رہی تھی۔ جوڑے سے آزاد کچھ آوارہ لٹیں بھی ہوا کے ساتھ محو رقص ہو گئی تھی۔ نوز پن کا موتی چاند کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس نے ایک بے تاثر نظر آسمان پر اٹھائی، مگر آج یہ آسمان، یہ تارے کیوں اجنبی سے لگتے تھے؟ روٹھے روٹھے ایک عجیب کوفت، بے چینی، اجنبیت تھی۔ آج ماحول میں جیسے ہر چیز منہ پھیر ہی ہو۔ حیدر کو چھوڑتے ہی اسے گھر چھوڑنے کا حکم بھی مل گیا تھا، مگر وہ تو اچھا ہی ہے، وہ بھی تو نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر حیدر سے نکاح تو اس کا اپنا ہی فیصلہ تھا، اسے غلط کہہ سکتی ہو تو یہ کیسے؟ جتنا سوچ رہی تھی دماغ اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ تانگا اس نے اپنا فون آن کیا۔ ہانیہ، علیزے اور نہ جانے کتنے پیغامات ایک ساتھ موصول ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک پیغام ناآشنا نمبر سے تھا۔ روبا، this is me Zishan, I got your number from Hania. Where are you? Please contact me. ذیشان نے اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، ان کی سکرین اچانک ایک منظر میں ڈل گئی تھی۔ وہ پیغام اسے پھر ماضی کی یادوں میں لے گیا تھا۔ چلملاتی دھوپ، اوپر سے جون کا مہینہ، جوتے سمیت پاؤں جل رہے تھے۔ وہ واپس ہاسٹل جا رہی تھی، گرمی کی وجہ سے لوگ گھر میں کیا تھے، رش کم تھا، سامان تھا میں وہ سڑک پر جا رہی تھی۔ سورج نے آنکھیں تک چوندیا کر رکھ دی تھی، اوپر تھے حجاب کی حدت، اسے جلدی تھی ہاسپٹل پہنچنے، مگر شاید آج قسمت ہی خراب تھی کہ لڑکا اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ کہاں میں مدد کر دوں؟ اسے نظر انداز کرتی وہ سائڈ سے نکلنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی، مگر وہ مرد تھا، اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اسے گھسیٹ سکتا تھا۔ اسے کھینچتا وہ ایک طرف لے جانے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک اینٹ آ گئی تو اس نے اس لڑکے کے سر پہ دے ماری، خون سے لت پت وہ گر گیا تھا۔ یہ کیا آپ نے مار دیا اسے؟ دکاندار کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ نہیں، یہ زبردستی کر رہا تھا۔ وہاں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ارے اسے ہسپتال پہنچاؤ، پولیس کو بلواؤ کوئی۔ پولیس کا نام سنتے اس نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پولیس اسے ڈھونڈ ہی لے گی۔ ہاسٹل بھی وہ جانا نہیں چاہتی، اس لیے ایک پارک میں بیٹھ گئی، مگر اس کی ساری ہمت ڈھیر ہو گئی جب تھوڑی دیر بعد پولیس جیپ دکھائی دی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، مگر پیر جامد اور جسم کانپنے لگا تھا۔ یہی ہے وہ؟ اس دکاندار نے سوال میں سالا سر وہ لڑکا بدتمیزی کرتا، مگر پولیس نے اسے جیپ میں بٹھا لیا تھا۔ اسے بے تحاشا رونا رہا تھا۔ آج وہ باہر کیوں نکلی تھی؟ پولیس اسٹیشن پہنچنے تک وہ اپنا چہرہ مکمل چھپا چکی تھی۔ حوالدار اس کا بازو تھامے اندر دھکیل رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نقاب ڈل گیا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ! بلند آواز روبا اور حوالدار دونوں کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ان دونوں نے دائیں جانب دیکھا تو سینئر انسپکٹر کے ساتھ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ذیشان کھڑا تھا، جو حوالدار کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، جو روبا کے بازو پر تھا۔ خوف سے ہاتھ ہٹا کر ایک سائڈ ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سب انسپکٹر کی آواز پر ذیشان نے گڑگڑ سے دیکھا، پھر اپنے دوست کی جانب مڑ گیا۔ یہ قانون ہے تمہارا ولی، کیا تمہیں نہیں پتا؟ ایک خاتون مجرم کو ہاتھ صرف لیڈی آفیسر لگا سکتی ہے، اور تمہارا مرد حوالدار کس طرح ایک خاتون کو لا رہا ہے؟ عقل سے پیدل ہو تم لوگ؟ اس کی آواز پورے تھانے میں گونجی تھی۔ ولی نے اسے ریلیکس رہنے کو کہا۔ انسپکٹر تہمینہ کہاں ہے؟ سر وہ انہیں ایمرجنسی ہو گئی تھی تو گھر چلے گی، ان کے گھر مہمان۔ واہ، مہمان اتنے ضروری ہو گئے کہ اپنے ساتھ آپ کو بھی قانون بلا گئی؟ کس جرم میں لائی گئی ہیں یہ؟ روبا کو گردے اس نے سوال کیا۔ اسے
उस पर भी गुस्सा आ रहा था। वैसे तो शेरनी बनती है, यहाँ क्या बेगी बिल्ली बनी बैठी। एक लड़के का सर फाड़ दिया। अपने मर गया है। जवाब तड़क से आया था, नहीं जिंदा है। बयान लिया उसका, नहीं जा रहे हैं लेने, उन्हें पकड़ना भी तो ज़रूरी है। चलिए बयान लेकर आइए। डूबा को पीछे आने का इशारा करके वो बाहर चला गया था। इंस्पेक्टर भी पीछे ही थी। अस्पताल के कमरे में मुलजम अपने चारों ओर खड़े पुलिस वालों को लड़की और सिविल में मौजूद उस लड़की को देखा जो खा जाने वाले नज़रों से उसे घूर रहा था। आपको डरने की जरूरत नहीं, हमें बताइए क्या हुआ था। उस लड़के ने ज़ीशान को देखा जो सीने पर हाथ बांधा सीधा हो गया था। मैंने बदतमीजी की थी इसलिए इन्होंने मारा मुझे। रूबा ने गहरा सांस हवा के स्पुर किया। ज़ीशान ने घूरकर इंस्पेक्टर को देखा। अब तो आपको पता चला ही क्या होगा। जो कुछ भी हुआ सेल्फ डिफेंस में किया गया। आप है कौन, इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे। ज़ीशान ने अपना कार्ड निकाला। मेजर ज़ीशान अहमद। इंस्पेक्टर उसके हाथों से कार्ड लेकर उसकी जेब में रखा। मेजर होंगे अपनी छावनी में, फ़िलहाल छुट्टी पर हूँ। एक आम आदमी बनकर हो और दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाओ। एक मेजर होने की हैसियत से मेरी हदूद और एक आम बशिंदे होने की हैसियत से मेरे हकूक़ मुझे सबक है, मगर अब आपको पता होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर नदीम जलगार इस लड़की को नज़र उठाकर देखा तो तुम्हें उठाने पूरी बटालियन आएंगी। हैरिस उसके चेहरे को देखा जिसका हाथ इंस्पेक्टर के गिरबान से चंद फासला था। उसे बढ़ाने का इशारा करके वो चला गया था। रूबा भी पुलिस से अंदर से बचाती निकल गई थी। बाहर बुखार से टेक लिया, उसका इंतजार करता। आइए मैं आपको हॉस्टल छोड़ दूँ। नहीं मैं चली जाऊँगी, थैंक यू। बैग संभालती वो मुड़ी। ये किस के लिए थे। मैंने आपको पुलिस से बचाया, लिफ्ट ना लेने के लिए। उसे बिना कोई जवाब दिए वो चलने लगी। आई लव यू। रूबा का पैर वहीं शामिल हो गए थे। उसने बलट का है से देखा। बस रुकना था आपको, मुझे बात करनी है आपसे और मुझे मेरी कसम अगर आपको कुछ कहा तो वही मर जाऊँ। हेल्प की है मैंने आपकी, इतना तो कर ही सकती है। चाल में उसे देखने के बाद वो गाड़ी की तरफ बढ़ गई। गहरा सांस लेकर वो गाड़ी में बैठा तो वो विंडो से बाहर देख रही थी। मुझे तो लगा था आप बहुत बहादुर होंगी, मगर आप तो डरपोक थी। जब एक लड़की को अपनी इज्जत पर खतरात नजर आए तो वो डरपोक बन जाती है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आम हालात में शेरनी बने घूमना और जहाँ बनना चाहिए वहाँ बिल्ली जैसा मुंह निकाल लेते। मतलब आप भी उनमें से ही निकली। एक बार भी बोला नहीं गया उनसे कि लेडी ऑफिसर के अलावा हाथ ना लगाए मुझे कोई। मैं डर गई थी। एक तो वो इतनी बदतमीजी कर रहा था, ऊपर उसके सर से इतना खून निकला। मैं घबरा गई थी। जब मेरे साथ गलत हो रहा था तब किसी ने नहीं देखा। जब उसे मारा तो सब आ गए। मुझे डर लगने लगा था क्या करूँ, इसलिए वहाँ से भाग गई, मगर फिर भी पुलिस ने ढूंढ लिया। ऐसे हालात में डरते नहीं, प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं, कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। मेरा दोस्त है हैदर, वो कहता है अपने फैसलों पर कॉन्फिडेंस रहते हैं, उसकी सफाइयाँ नहीं देते और अगर लगे गलत है तो फिर सोचते हैं क्यों और कैसे गलत है। ऐसा मेरा दोस्त कहता है, मगर उसकी बातें सुन ही कब रही थी। वो तो बाहर किसी गहरी सोच में गुम थी। हॉस्टल आ गया। उसकी आवाज़ पर एकदम ही ब्रेक लगी थी। सामान उठाते हुए जल्दी से बाहर निकल गई। फिर मिलेंगे रोज़ बार बात अधूरी रह गई है कि ऐसे हालात में और क्या करना चाहिए। दूसरी नज़र उस पर डाले बगैर वो हॉस्टल आ गई थी। बेड सामान रखने के बाद उसने पूरे 2 गिलास पानी पिया था। गहरी गहरे सांस लेने के बाद वो शांत के बारे में सोचने लगी थी। सोचते होंड का मुस्का उठे पता ही नहीं चला। अगर आज वो ना होता तो मंजिल बदल कर फिर से खून की साकन सकड़ी में डल गया था। जो उसका बेगाम जगमगा रहा था। बेसाता ही उंगलियां की पैर पर चल गई। फिर कुछ सोच कर जवाब नहीं दिया, उल्टा फ़ोन दोबारा स्विच ऑफ कर दिया। वो तारे को शुमार करने लगी। आपा जल्दी कर ले, टांगा आ गया है, आपको अड्डे पर छोड़ देगा। वो बेदिल्ली से चाय पी थी जब बहादुर की आवाज़ आई। सामान उसने बांध लिया था। वो चाय ख़त्म करना चाहती थी जब दरवाज़ा फिर बजा। बहतावे टांगे वाले को बोल सब्र कर ले, आ रही हूँ। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने डाक किया था। जी चचा, रुबाशा अकमल के लिए डाका है। अपने नाम की पुकार सुनकर दरवाजे तक खत सरकारी लिफाफा था।